ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس آگ پر ایسے فرشتے متعین کیے گئے جو سخت دل والے اور بہت ہی مضبوط ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں۔ جملہ تعریفات کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جو ہمارا خالق، مالک، داتا، رازق، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اس مالک کا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ خالق و مالک نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنا لیں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اس کی جنتوں کے وارث بن جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ اس لیے کہ جنت بہت پیارا ٹھکانہ ہے، اس سے اچھا ٹھکانہ کوئی نہیں، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، اس سے بدترین جگہ کوئی نہیں۔ ہماری ساری تگ و دو، ساری محنت اور کوشش اسی لیے ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ ہم تو امتی ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کی محنت، انبیاء کی کوشش، اس کا بھی نتیجہ یہی تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے عذاب جہنم سے بچ جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو انسان آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، حقیقی معنوں میں یہی شخص کامیاب ہے۔ جو ساری زندگی ایسے عمل نہ کر سکا، ایسا عقیدہ نہ بنا سکا جن کی بنا پہ وہ جہنم سے آزاد ہو جائے، سمجھو کہ اس کی زندگی بیکار ہے اور وہ کائنات کا سب سے بڑا بیوقوف شخص ہے۔ حسن بصری علیہ الرحمہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے لوگ دنیاوی معاملات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں ایسے بندے کو جانتا ہوں جو اپنے ناخن کے اوپر درم کو رکھ کے، دینار کو رکھ کے وزن بتا دیتا ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے۔ اتنی ذہانت اور فطانت ہے، اتنا گہرا فہم ہے دنیاوی معاملات کا، لیکن جہاں تک دین کا معاملہ ہے ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج آپ دیکھ لیں، یہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں دنیا کا علم حاصل کرنے والے، ڈگریاں حاصل کرنے والے اور اس دنیا کو پڑھنے والے مختلف انداز سے، لیکن دینی اعتبار سے ان کو الف بے بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے ہماری جو زندگی کا مقصد ہے جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا، پہلے تو اس مقصد کو جاننا چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اسباب تلاش کرنے چاہیے۔ وہ کون سے اسباب ہیں جو ہمیں جہنم سے بچانے والے ہیں،
وہ کون سے اسباب ہیں جو ہمیں جنت میں پہنچانے والے ہیں۔ جہنم، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب کہا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، جنت اور جہنم کا جھگڑا ہو گیا، جنت اور جہنم کا جھگڑا ہوا۔ جنت کہنے لگی، بلکہ جہنم نے کہا کہ میرے اندر بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے سرکش، بڑے بڑے جابر لوگ آئیں گے، اور جنت کہنے لگی میرے اندر تو کمزور لوگ، فقیر لوگ وہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، جنت کو کہا انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، میں تیری وجہ سے جس پر چاہوں گا رحمت کروں گا۔ اور جہنم کو کہا انتی عذابی، تو میرا عذاب ہے، میں جس کو چاہوں گا عذاب میں مبتلا کر دوں۔ جہنم میں چلے جانا یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں، جہنم میں چلے جانا بھی اتنی بڑی بات نہیں۔ اگر آپ کے پاس عقیدہ توحید ہے، گناہوں کی اصلاح بھگت کے آپ واپس آ جائیں گے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آپ دائمی جہنمی بن جائیں، مستقل طور پہ جہنمی بن جائیں، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اہل توحید کتنے ہی جہنم کے اندر جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ذریعے نکل آئیں گے۔ اور جب اہل توحید کے انعامات اور اسی طرح جہنم سے ان کا نکل کے جنت میں جانا، اس کو جہنمی دیکھیں گے، کافر دیکھیں گے تو وہ بھی خواہش کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر بھی خواہش کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، چاہے ہلکے درجے کے مسلمان ہوتے، ہمارے پاس بھی چلو بنیاد تو ہوتی عقیدہ توحید، جس کی بنیاد پہ آج مسلمانوں کو نجات ملی ہے، ہم بھی جہنم سے نکل آتے۔ کافروں کو جہنم میں پہنچ کے بھی جو بات سمجھ آئی وہ یہ بات ہے لو کانوا مسلمین، کہ جہنم سے نجات دلانے والی سب سے بڑی چیز دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اعمال کی کوتاہی یہ اپنی جگہ پہ یہ ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، لیکن اسلام ایک بنیادی دائرہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ جہنم میں بھی چلا جائے، اللہ اس کو ایک وقت کے بعد جہنم سے نکال لے۔ تو اس لیے جہنم سے آزادی کا سب سے پہلا سبب اسلام ہے۔ جس بندے نے اسلام کو قبول نہیں کیا، دنیا جہان کی نیکیاں اس کے پاس موجود ہے، یاد رکھیے وہ بندہ جہنم سے بچ نہیں پائے۔ آج لوگ تبصرے کرتے ہیں یورپ کے ممالک پہ، ناروے پہ اور اسی طرح دوسرے تیسرے ممالک، وہاں کی ثقافت کے حوالے سے کہ وہاں کے لوگ بہت امانت دار ہیں اور ان کا رہن سہن بڑا اچھا ہے، حسن اخلاق بڑا ہے، ساری چیزیں ان میں اور ساری خوبیاں موجود ہیں، صرف کمی کس بات کی ہے، وہ کلمہ توحید پڑھنے والے نہیں، ورنہ حسن اخلاق کی اعلیٰ مثالیں ان کے اندر موجود ہیں۔ جاپان کا شہر ٹوکیو بہت بڑا شہر ہے، وہاں کی آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہاں کے واقعات جس طرح صحابہ کے دور میں واقعات تھے ویسے واقعات موجود ہیں، لیکن عقیدہ توحید نعمت اسلام سے محروم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام سب سے پہلا سبب ہے، مسلمان ہونا یہ سب سے پہلا سبب ہے جہنم سے آزادی کا۔ آپ جہنم میں چلے بھی گئے تو شفاعت کے ذریعے یا اپنی سزا پوری کر کے آپ جہنم سے نکل آئیں۔ اور دوسرے نمبر پہ عقیدہ توحید، یہ
عقیدہ بھی سبب ہے آپ کو جہنم سے بچانے کا، اور اگر آپ جہنم میں چلے بھی گئے اسی عقیدے کی بنیاد پہ آپ جہنم سے نکلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ 4 مرتبہ شفاعت کریں گے، 3 مرتبہ تو آپ لوگوں کو نکال لیں گے، آخری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک، سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ فرمائیں گے یا اللہ مجھے ان لوگوں کے بارے میں اجازت دے جو جہنم میں چلے گئے اور انہوں نے زندگی میں ایک بار اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا، ایک بار، مجھے ان لوگوں کے بارے میں اجازت دے کہ میں ان لوگوں کو جہنم سے نکالوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، یہ لوگ جنہوں نے زندگی میں اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہے میں نے ان کو اپنے لیے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ 3 مٹھیاں بھریں گے جہنم سے، اللہ تعالیٰ جہنم سے 3 مٹھیاں بھریں گے، اور ان مٹھیوں کے اندر ہر وہ بندہ آئے گا جس نے زندگی میں ایک بار اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید پڑھا، لیکن شرط یہ ہے کہ شرک نہ ہو۔ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد گناہ گار ضرور ہے لیکن اس کی زندگی میں شرک نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مٹھی کے اندر آ جائے گی، جس سے پتہ چلا توحید کی یہ برکت ہے، توحید آپ کو نتیجہ تک جنت میں پہنچائے گی۔ بعض دوست ہوتے ہیں وہ ہر معاملے میں دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، آخری حد تک خیر خواہی کو پہنچتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی خیر خواہی کی ایک حد ہے، عقیدہ توحید اس کی محبت اتنی ہے کہ آپ جہنم کے گڑھے میں بھی پہنچ گئے یہ وہاں سے بھی آپ کو نکال لے گا، یہ عقیدہ توحید کی برکت ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس بندے نے یہ گواہی دے دی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اللہ اس بندے کو جہنم کے اوپر حرام کر دیتے۔ حرام کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ جہنم میں جا نہیں سکتا، بعض لوگوں نے یہ معنی سمجھا ہے، یہ معنی نہیں ہے، اگر اس کے نیک عمل ہے، اعمال اتنے ہیں کہ گناہ کم ہے نیک عمل زیادہ ہے پھر تو وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں، اگر یہ گناہوں کی بنا پہ جہنم میں چلا بھی گیا تو معنی یہ ہے کہ یہ مستقل جہنمی نہیں ہے، عارضی جہنم میں جا سکتا ہے، مستقل جہنمی نہیں، عقیدہ توحید کی برکت سے اللہ اس کو نکال دے گا۔ انسان گناہوں میں لتھڑا ہوا ہو، ڈوبا ہو، عقیدہ توحید اس کے پاس ہو، اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، اللہ اس کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی ایک حدیث ہے، بنی اسرائیل کے اندر 2 بھائی تھے، ایک نیک تھا دوسرا بد تھا، پہلے بھی کئی دفعہ یہ حدیث سنائی ہے۔ نیک بد کو سمجھایا کرتا تھا کہ تو گناہ نہ کر، گناہ سے منع کرتا تھا، اب جو گناہ گار تھا یہ تھا توحید پرست، عقیدہ توحید اس کے پاس موجود تھا، اس کا جواب کیا ہوتا جب وہ گناہ سے منع کرتا؟ کہتا خلینی و ربی، آپ الفاظ پہ غور کریں، خلینی و ربی، میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تو مجھے چھوڑ، میں جو گناہ کر رہا ہوں میرا رب کے ساتھ تعلق ہے، تو مجھے چھوڑ، یعنی اس کے اندر عقیدہ توحید موجود ہے، گناہ گار اور گناہ اتنے کہ وہ دوسرا بھائی پریشان ہے، بار بار سمجھا رہا ہے، حتیٰ کہ ایک دن اس نیک آدمی نے اس کو دیکھا وہ گناہ کر رہا تھا، فاستعظمہ، اس نے اس گناہ کو بڑا سمجھا اور زبان سے ایک جملہ کہہ دیا، واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کریں گے۔ اللہ نے اسی وقت فوت کر لیا، اپنے سامنے کھڑا کر لیا، اتعلم بی، میرے بندے تو میرے بارے میں جانتا تھا، اتحلف بی، تو میرے بارے میں قسم کھاتا ہے،
میرے معاملات میں تجھے کیا اختیار؟ جا میں نے اس کو جنت دی۔ کس کو؟ جو گناہ گار ہے، سیاکار ہے، لیکن عقیدہ توحید پہ قائم ہے۔ جب بھی وہ اس کو گناہ سے منع کرتا ہے تو وہ آگے سے رب کا حوالہ دیتا، خلیلی و ربی، میرے رب کا معاملہ ہے اور میرا معاملہ ہے۔ اللہ کو اس کا یہ جملہ اتنا پسند آ گیا، زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ہم بھی کبھی یا ربی کہے۔ آگے جہنم سے بچاؤ کے اسباب میں سے ایک سبب آ رہا ہے، چونکہ توحید اور دعا کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ توحید کا اور دعا کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ توحید بھی یہ سبب ہے جہنم سے بچانے کا، اور دعا بھی سبب ہے جہنم سے بچانے کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جو اللہ کے بندے ہیں وہ مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر لے، جہنم کا عذاب ہم سے پھیر لے۔ تو اس جملے کا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اے اللہ جہنم کا عذاب ہمارے سامنے ہی نہ کرنا، پھیر دینا۔ کہتے ہیں نا فلاں بندہ فلاں کو دیکھ کے وہ پہلے ہی گلی مڑ گیا، اس کے سامنے ہی نہیں آیا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کا عذاب ہمارے سامنے آئے ہی نہ، پہلے ہی تو اس کو پھیر دے۔ ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ غرام اس کا معنی چمٹ جانا۔ جس طرح کسی بندے نے کسی سے پیسے لینے ہو تو کیسے چمٹ جاتا ہے، کہتا میں آ گیا ہوں پیسے لینے کے لیے، جب تک نہیں دے گا نہیں جاؤں گا۔ تو جس طرح یہ چمٹ جاتا اپنا حق لینے کے لیے، اس طرح جہنم کا عذاب چمٹ جائے گا اور جان نہیں چھوڑے گا۔ اور اسی طرح غرامہ چمٹ جانے والا عذاب، اس میں ایک یہ بھی نکتہ ہے کہ جہنم کا جو عذاب ہے یہ ایک مصیبت ہے بہت بڑی، نہ ختم ہونے والی، جبکہ اللہ کا اصول ہے ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی تنگیاں آتی ہیں ان کے بعد آسانی ہے۔ اب اس عذاب کو غرامہ اس لیے کہا کہ جہنم کا جو عذاب ہے یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، اس کے بعد آسانی ملنے والی نہیں ہے، اس لیے غرامہ کا لفظ بولا گیا۔ تو یہ دعا بھی انسان کو جہنم سے بچا لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللہم انی اعوذ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ۔ بڑی جامع ترین دعا ہے۔ آپ نے مختلف چیزوں سے پناہ مانگی، ان میں سے ایک عذاب قبر سے پناہ اور دوسری چیز عذاب جہنم سے پناہ ہے۔ حالانکہ آپ کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، نبی پاک کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں، بشری تقاضے سے جو لغزشیں ہوئی وہ بھی پہلی پچھلی رب نے ساری معاف کر دی ہے۔ لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یا ذنب سے مراد لغزش ہے، ذنب سے مراد لغزش، گناہ نہیں کریں گے اس کا معنی۔ بشری تقاضے سے جو لغزش ہوئی پہلی پچھلی وہ بھی اللہ نے ساری معاف کر دی۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر یہ دعا پڑھتے، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، امت کو سمجھانے کے لیے کہ تمہاری بھی ہر نماز کے اندر یہ دعا ہونی چاہیے۔ تو دعا کا بڑا گہرا اثر ہے۔ جو آدمی سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، صحیح بخاری میں ہے، اللہ اس کو جہنم سے نکال کے دیوار پہ بٹھا دیں گے، اس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا۔ یہ سب سے پہلی دعا کیا کرے گا؟ یا ربی، اے میرے رب، یا ربی اے میرے رب۔ یہ اللہ کو جملہ بڑا پیارا ہے، جس طرح کہ یا امی اے میری ماں، یا ابی اے میرا باپ،
تو آپ اس انداز سے اپنے ماں باپ کو مخاطب کریں تو ویسے کہ ابو امی تو وہ کم توجہ کریں گے. جب آپ پیار سے کہیں یا امی یا ابی وہ جلدی توجہ کریں گے. تو یا ربی اس میں عقیدہ توحید موجود ہے. اے میرے رب، یہ دعا کر رہا ہے، یعنی جو جہنم میں پہنچ چکا، جہنم سے نکلا، دیوار پہ بیٹھا ہے، جہنم کے جھونکے آ رہے ہیں، گرم ہوائیں آ رہی ہیں، وہاں دعا کرتا ہے یا ربی اصرف وجہی عن النار، اللہ اتنا کر دے میرا چہرہ یہ جہنم سے ہٹا کے دوسری طرف کر. دعا، اس لیے دعا کو ہتھیار بناؤ. الدعا سلاح المومن، ہمارے پاس سب سے بڑا اسلحہ اگر ہے تو وہ دعا ہے. دعا کرو، یہ جہنم سے نکلنے والا ہے، آخری جہنم سے نکلنے والا اور آخری جنت میں جانے والا ہے. کس بنا پہ نکل رہا ہے؟ پیچھے عقیدہ توحید ہے اور اس کے بعد عقیدہ توحید پر مبنی دعا ہے. یا ربی، اے میرے رب میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے. اس کا چہرہ اللہ، پہلے اللہ کہیں گے اگر میں تیرا چہرہ پھیر دوں، تیری یہ دعا قبول کر لوں، تو اور بھی دعا کرے گا. یا اللہ میں نہیں کروں، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، پختہ وعدہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں کوئی سوال نہیں کروں گا تو اسے بس میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے، چہرہ دوسری طرف کر دے. اللہ اس کا چہرہ پھیر دیں گے. جب چہرہ پھرے گا سامنے ایک درخت نظر آ جائے گا. کچھ دیر یہ صبر کرے گا جتنی دیر اللہ چاہے گا، پھر کہے گا یا ربی ادنی من الشجرہ، اس درخت کے قریب کر دے. یا ربی یعنی دعا، وہاں بھی دعا کام آ رہی ہے، یہاں بھی دعا کام آئے گی. اس لیے دعا اس کو استعمال کرو اور دعا کثرت کے ساتھ کرو. اور سب سے بہترین دعا تنہائی کی دعا، عاجزی اور انکساری والی دعا اور آنسو بہا کے دعا جو کی جائے، یہ سب سے بڑی دعا ہے. جناب زکریا علیہ السلام کی دعا پہ آپ غور کریں، نداء خفیہ، آہستہ آہستہ، جس طرح آدمی مجبور آدمی، مقہور آدمی، لاچار آدمی آہستہ آہستہ بات کرتا ہے کہ دوسرا سن نہ لے، سوال کرتا ہے، اس طرح جناب زکریا علیہ السلام نے دعا کے آداب سکھا دیے. اور جو اللہ کی قدرتوں پہ ایمان رکھتا ہے اس کی دعا بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے. چونکہ انبیاء کو تو انبیاء کی قدرتوں کا، انبیاء کو اللہ کی قدرتوں کا خوب اندازہ ہوتا ہے. تو اس ایسی دعا کرو، دعا جہنم سے بچانے والی ہے. اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے. اللہ کہیں گے تو نے تو وعدہ کیا تھا. یا اللہ بس یہ میری دعا قبول کر لے، مزید دعا نہیں کروں گا، مزید دعا نہیں کروں گا. خیر اللہ تعالیٰ پھر اس سے پختہ وعدہ لیں گے، پختہ وعدہ لیں گے. تو یہ وعدہ کرے گا یا اللہ بس اس درخت کے نیچے بٹھا دے، میں اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کروں گا. اللہ اس درخت کے نیچے بٹھا دے. جب وہاں پہنچے گا ایک اور درخت نظر آئے گا، وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. کچھ دیر صبر کرے گا، صبر کر کے پھر کہے گا یا اللہ اس درخت کے نیچے بٹھا دے. بھائی میرے آدم تو بڑا غدار ہے، ابھی تو نے پختہ وعدہ کیا، میں اور سوال نہیں کروں گا، اب تو سوال کر رہے. لیکن چونکہ یا ربی جو میں آپ کو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، لوگوں عقیدہ توحید سمجھو، عقیدہ توحید کی بنیاد پہ دعا کرو، اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گے. انبیاء کی دعائیں قرآن مجید سے آپ نکالیں، انبیاء نے جب بھی دعا کی رب کی توحید کا واسطہ دیا ہے. یا ربی کہا، ربنا کہا، ہر نبی کی دعا میں ربنا ربی یہ کلمہ موجود ہے. پتہ یہ چلا اللہ توحید کی برکت سے دعائیں قبول کرتے ہیں. یہ نقطہ ملا، اللہ توحید کی برکت سے دعائیں قبول کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اس عقیدہ توحید کو مضبوط کر لو، عقیدہ توحید کو اتنا مضبوط کرو دنیا کے اندر ساری دنیا تمہاری دشمن بن جائے، تمہارا عقیدہ توحید اتنا مضبوط ہو کہ اس میں کوئی زلزلہ نہ آئے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، پوری قوم مخالف ہے، حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیا، لیکن وہاں بھی ابراہیم کی زبان سے کیا کلمہ، حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے. اس لیے
عقیدہ توحید سب سے بڑی بنیاد ہے۔ جتنے بھی آپ جہنم سے بچاؤ کے اسباب سنیں گے پڑھیں گے، اس کے اندر بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ اس لیے اس عقیدے کو مضبوط کرو، دعا بھی وہی قبول ہوتی ہے جو عقیدہ توحید کی بنیاد پہ۔ یہ اس درخت کا سوال کرے گا، وہاں چلا جائے گا اور وہاں سے کہے گا یا اللہ وہ سامنے جنت ہے، مجھے جنت کے دروازے کے قریب بٹھا دے، یا ربی، پھر بھی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے قریب بٹھا دیں گے، پھر دعا کرے گا یا ربی ادخلنی الجنہ، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آخری جہنمی کو بھی اگر جہنم سے نجات مل رہی ہے، جنت کا داخلہ مل رہا ہے، اس میں سبب عقیدہ توحید ہے، اور عقیدہ توحید کی بنیاد پہ رب تعالیٰ سے دعا ہے۔ اس سے پتہ چلا، بلکہ سورہ فرقان میں جو اللہ فرماتے ہیں نا، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم رب سے دعا نہ کرو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک مفسر نے تبصرہ کیا ہے، اللہ پسند کرتے ہیں میرے بندے میری توحید کو اپنانے کے بعد مجھ سے دعا کرے، جو رب سے نہیں مانگتا اس کی توحید کے اندر کمزوری ہے۔ ما یعبأ بکم ربی، فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جو رب سے مانگے اللہ خوش ہوتے ہیں، اس لیے رب سے مانگنے والے بنو۔ آخری جنتی دعا کے ذریعے سے جنت جا رہا ہے، اور دعا عقیدہ توحید پر مبنی ہے۔ بالآخر یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، جنت میں چلا گیا، جائے گا تو جنت اس طرح بھری جس طرح انار گلی ہے۔ یا اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے، میرے لیے تو جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جا جنت میں چلا جائے، یا اللہ جگہ ہی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے جتنی دنیا تھی آج تک کوئی بندہ دنیا کے کناروں تک نہیں پہنچ سکا، جتنی دنیا تھی، اگر تجھے اتنی جنت مل جائے تو راضی ہے؟ یہ کہے گا یا اللہ میرے ساتھ مذاق تو نہ کر۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں مذاق کیا کر رہا ہوں، جتنی دنیا اور اس سے 10 گنا زیادہ میں تجھے جنت دیتا ہوں۔ اللہ، لیکن اس کے پیچھے بنیاد عقیدہ توحید اور دعا عقیدہ توحید پر مبنی۔ تو میرے بھائیوں یہ بڑی بنیاد ہے، اس لیے میں نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا کہ یہ 2 بڑی بنیادیں ہیں، عقیدہ توحید اور اس کے بعد عقیدہ توحید پر مبنی۔ جب آپ اللہ سے دعا کریں گے اللہ ضرور آپ کو جہنم سے بچا لیں گے۔ جب آخری جہنمی دعا کی وجہ سے اور عقیدہ توحید کی وجہ سے جہنم سے نکل رہا ہے تو کیا خیال جو پہلے جہنم سے نکلیں گے یا جو جہنم میں جائیں گے نہیں ان کی توحید کا کیا عالم ہوگا؟ جہنم سے بچاؤ کے اسباب میں سے ایک سبب تقوی، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر۔ اور پتہ ہے اللہ کا ڈر، آپ ایک لمحے کے لیے اگر اللہ سے ڈر جائیں اخلاص کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے، ایک گھڑی صرف اللہ سے ڈر جائے، اللہ کو یہ ڈر اتنا پسند ہے کہ زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ بخاری کی حدیث، ایک بندہ بہت گناہ گار تھا، بلکہ بعض شارحین حدیث نے لکھا یہ کفن چور تھا۔ کفن چور سمجھتے ہو، لوگ مردوں کو دفن کر کے چلے جاتے، یہ وہاں کفن نکال لاتا قبر اکھاڑ کے، یعنی کتنا بڑا مجرم شخص، بڑا گناہ گار ہے لیکن عقیدہ توحید ہے، گناہ گار ہے عقیدہ توحید ہے۔ موت سے پہلے اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹا میں بڑا گناہ گار ہوں، تم مجھے بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ ہوں؟ آپ بڑے اچھے باپ ہیں، دنیاوی اعتبار سے آپ نے ہماری ساری ضروریات پوری کی ہے، کہا میری موت کا وقت قریب آ گیا، میرے مرنے کے بعد جب میں مر جاؤں تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے میری لاش کو جلا دینا ہے اور فضا کے اندر میری جو لاش اس کو پیس کے جو ہڈیاں بچ جائے پیس کے اڑا دینی۔ اس طرح بھائی جان مسئلہ کیا ہے؟ کہا میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے بس۔ اولاد نے ایسے کیا، اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا، میرے بندے تو نے کیوں یہ کام کیا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ من خشیاتی کا، من خشیہ، یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے،
اچھا میرے ڈر کی وجہ سے جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر، جو ایک لمحے کے لیے اللہ سے ڈرے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو کیا خیال جو ہر وقت اللہ سے ڈرے، 5 وقت اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈر کے صدقہ کرے، اللہ سے ڈر کے نماز پڑھے، اللہ سے ڈر کے روزے رکھے، اللہ سے ڈر کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا شان ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر اتنا قیمتی ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کر لو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک نے جہنم پہ پیش ہونا ہے، کوئی نیک ہے بد ہے، نبی ہے ولی ہے، کوئی بھی ہے، جہنم پہ ایک دفعہ پیش سب نے ہونا ہے، جہنم کو دیکھنا سب نے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، جہنم پہ پیش ہوں گے، نجات کن کو ملے گی؟ ثم ننجی الذین اتقوا، فرمایا ہم نجات ان کو دیں گے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود ہوگا۔ اتقوا، اللہ کا ڈر اور خوف جن کے اندر موجود ہے، ہم ان کو بچا لیں گے، نجات دے دیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو اس جہنم میں گھٹنوں کے بل پھینک دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کا ڈر بھی ایک بہت بڑا سبب ہے جو انسان کو جہنم سے بچانے والا ہے۔ اس لیے اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ ماہ رمضان کی آمد کا یہی مقصد اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ مقصد کیا ہے؟ تمہارے اوپر بوجھ ڈالنا نہیں، تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ سارا دن روزہ رکھ کے سحری کے وقت کھانا کھا رہے ہو، وقت ختم ہو گیا فوراً بند، سارا دن تم کھانے پینے سے رک جاتے ہو، حلال کاموں سے رک جاتے ہو جن کاموں سے روکا گیا ہے، اور افطاری کے وقت جب تک وقت نہیں ہوتا اللہ کے ڈر کی وجہ سے رکے رہتے ہو۔ اللہ اپنا ڈر پیدا کرنے کے لیے اس ماہ رمضان کو بھیجا ہے۔ تو جس آدمی نے 20 ماہ رمضان گزارے، 30 گزارے، 50 گزارے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ کیسا مسلمان؟ اللہ کا ڈر پیدا کرو، آپ لمحے کے لیے اللہ سے ڈر جائے، اللہ آپ کی نجات کا سامان بنا دے گا۔ اسی طرح جہنم سے بچاؤ کے اسباب میں سے ایک سبب من ابتلی ہذہ البنات شیئا، جو آدمی بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈال دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے بیٹیوں کے مسائل بڑے مسائل، جن لوگوں کو بیٹیوں کی وجہ سے تنگیاں پہنچتی ہے، یہ ایک باپ اور ماں ہی جان سکتے ہیں بیٹی کی وجہ سے جو دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بیٹی کو سکون نصیب فرمائے۔ اور یہ جگر گوشہ دیکھو، شروع سے لے کے جوانی تک ان کو پالنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے ناز و نخرے کو پورا کرنا۔ اب ماں باپ کا دل چاہتا ہے کہ ہم نے اس کو جس کے حوالے کرنا ہے اس کا حق بنتا ہے، جس طرح ہم نے محبت کی انتہا کر دی ہے، اس کو پریشان نہیں ہونے دیا، تو ہمارا داماد بھی ہماری بیٹی کے ساتھ وہی سلوک کرے۔ تو اس میں ایک قصور ہمارا بھی ہے، ہم داماد کا انتخاب کرتے وقت دین نہیں دیکھتے، اس وجہ سے پریشان ہوتے۔ جو بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈال دیا گیا، بڑی بڑی بیٹیاں، اور ایک حدیث میں آیا دنیا میں آدمی صدقے تو بڑے بڑے صدقے کرتا ہے، افضل صدقہ، بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ کی بیٹی، آپ نے شادی کر دی، اپنے گھر چلی گئی، اس نے 2 4 سال 10 سال گزارے، اتفاق ایسا ہوا کہ اس کو طلاق ہوگی، واپس آپ کے گھر آ گئی ہے۔ انسان کی فطرت ہے، جو بوجھ اس پہ ڈالا ہوا ہے وہ تو لے کے چلتا رہتا ہے، جو بوجھ ختم ہو جائے دوبارہ وہ آ جائے واپس تو انسان کو کافی مشکل پیش آتی ہے۔ اب یہ بیٹی، ایک تو ماں باپ کے دل میں صدمہ ہے، دوسرا ظاہر بات اس کے ساتھ بچے ہیں، اخراجات ہیں، اور پھر ماں باپ دور اندیشی کے ساتھ سوچتے ہیں ان بچوں کا کیا بنے گا، یہ سارے مسائل۔
تو اس وجہ سے یہ کئی چیزیں ہیں سوچنے والی. تو جو آدمی اپنی بیٹیوں کی وجہ سے کسی ازمائش میں ڈالا گیا، شیئن کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، کوئی بھی سبب ہے بیٹی کی وجہ سے تو پریشان نہیں ہونا، صبر کرنا ہے، دعا کرنی ہے. اللہ جو بیٹیوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، اس تکلیف کو کیا بنا دے گا؟ جہنم کے سامنے پردہ بنا دے گا، جہنم کے سامنے پردہ بن جائے گا. دنیا کی تکلیف تو آ گئی لیکن جہنم سے بچاؤ کا سبب بن گیا. تو اس لیے یہ بھی ایک سبب ہے. بیٹیوں کی وجہ سے جو بندہ آزمائش میں ڈالا گیا، پریشان نہ ہو، صبر کرو، گھبراؤ نہیں. یہ پریشانی آپ کو جہنم سے بچانے والی ہے. اور چونکہ ماہ رمضان ہے، روزہ بھی انسان کو جہنم سے بچانے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ڈھال جنگ میں آدمی کے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے، اسی طرح روزہ بھی ڈھال ہے. وَصِيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے، یہ جہنم کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. بلکہ جنت کے جو دروازے، ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، سرابی والا دروازہ. سرابی والا دروازہ، وہاں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. تو جنت کا دروازہ روزوں کے نام پہ باب الریان رکھا گیا. پتہ یہ چلا جو روزے رکھتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اور جس آدمی نے ایک روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، صرف ایک روزہ، آپ تو ماشاءاللہ کئی روزے رکھتے ہیں، فرضی بھی نفلی بھی، جس نے ایک روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو، لیکن ایمان ہو، اخلاص ہو، عقیدہ توحید ہو، اللہ ایک روزے کی برکت سے اس بندے کو جہنم سے 70,000 سال کی مسافت پہ دور کر دیں گے. یہ 70 سال کی مسافت پہ دور کر دیتے ہیں ایک روزے کی برکت سے. یعنی 70 سال کی مسافت کتنی ہے؟ بندہ کتنا سفر کر سکتا ہے؟ تو 70 سال کی مسافت سے ایک روزے کی وجہ سے یہ جہنم سے اتنا دور چلا جائے گا. تو آپ تو ماشاءاللہ کتنے روزے رکھنے والے ہیں. بس عقیدہ درست کر لو اور باقی نیک اعمال، حسن اخلاق، اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، بندوں کے حقوق بھی ادا کرو. اللہ ضرور آپ کو جنتوں کا وارث بنائے گا. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہماری جملہ پریشانیاں دور فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.